اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. 15واں سبق آداب اسلامی میں چل رہا ہے. 15واں سبق ٹھیک ہے. 15واں سبق پہ بات پہنچی تھی. کلن جو مین بحث تھی وہ کس بارے میں ہے جی؟ مین بحث کس بارے میں ہے؟ مین گفتگو کس بارے میں ہے؟ کوئی بتائے گا؟ صلح اور صفائی. نہیں، صلح صفائی اس درس کا عنوان ہے. مین بحث کیا ہے؟ اخلاق پوری کا بات کہیں، پوری اگر آگے کہیں. اخلاق کا اگر اخلاق نہیں وہ آپ جو شروع سے ہیں انہوں بتائیں گے. آسان جی. یہ ہمارا مین موضوع چل رہا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ وہ کمال تک پہنچ سکے، خدا کی رضا حاصل کر سکے، خدا تک پہنچ سکے. تو جب خدا تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے، ہم اس لیے خلق کیے گئے ہیں انسان، تو پھر خدا تک پہنچے کیسے؟ تو قرآن نے اور روایات نے ہمیں بتایا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی واجبات کو انجام دینا ہوگا اور حرام کاموں کو چھوڑنا ہوگا. اب ہم اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کمال تک پہنچنا ہے تو احکام پر عمل کرنا پڑے گا. اور احکام کو اگر ہم دیکھیں اٹھا کر تو احکام اکثر ایسے ہیں جو جن کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے. مثلا جمعہ اکیلا پڑھ لے گا آدمی یا جماعت میں پڑھے گا؟ نماز جماعت کی اتنی فضیلت رکھی گئی، اکیلا پڑھ لے گا یا پبلک میں پڑھے گا جی؟ خمس جو ہے وہ ضرورت مند سادات کو ہی تو دے گا، وہ بھی تو لوگ ہی ہیں. یا زکوٰۃ ضرورت مندوں کو دے گا، ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دے گا. امر بالمعروف، اب بھائی دیکھیے اللہ نے کہا امر فروع دین مثلا ہے، اصول باقی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے واجب کی ہیں. تو کیا بغیر واجب کو انجام دیے کمال تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں. تو اگر ہمیں واجب پہ عمل کرنا ہے، مثلا نماز پڑھنی ہے تو جماعت پبلک، خمس دینا ہے تو پبلک، زکوٰۃ تو پبلک، روزہ حج تو پبلک، حج تو پبلک، جہاد تو پبلک، امر بالمعروف بھائی پبلک کو نہیں کرو گے تو کسے کرو گے؟ نیکی کا حکم نہیں علی منکر، برائی سے روکنا کسے روکو گے؟ اکیلے جنگل میں بیٹھ کے اپنے آپ کو روک لو گے؟ لہذا خدا کے اکثر احکام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا سماج سے تعلق ہے. لہذا ڈائریکٹ انڈائریکٹ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہمیں کمال تک پہنچنا ہے تو معاشرے کے ذریعے سے ہی پہنچ سکتے ہیں. معاشرے اور سماج ہی میں رہ کر پہنچ سکتے ہیں. جنگلوں میں رہ کر اکیلے زندگی گزارنے سے نہیں پہنچ سکتا انسان. جنگلوں میں چلا جائے دنیا کو چھوڑ کے، لو جی مجھے کسی رشتہ دار، کسی گھر، نہ بیوی نہ بچے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، میں تو لیجیے جنگل میں جا کے پڑ گیا اور بس اللہ اللہ کرتا رہوں گا، نماز روزے نماز روزے. تو دو ہی واجب پہ تو عمل کر پائے گا وہاں پہ، نماز روزہ، نماز روزہ. باقی جو واجب ہوں کیسے بغیر پبلک کے ادا ہو جائیں گے؟ امر بالمعروف کسے کرے گا؟ نہی عن منکر کسے کرے گا؟ زکوٰۃ کسے دے گا؟ خمس کسے دے گا؟ ماں باپ کے حق کیسے ادا کرے گا؟ صلہ رحم کیسے کرے گا؟ پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ مومن بھائیوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ یہ سب تو معاشرے میں رہ کے ہو سکتا ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان سماج ہی کے ذریعے سے، یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ سماج سے ہو کر گزرتا ہے. یہی نتیجہ نکلا جی. خدا تک پہنچنے کا راستہ سماج اور معاشرے سے ہو کر ہی نکلتا ہے، یہیں سے ہو کے گزر سکتا ہے کمال تک. انسان یہاں کے بغیر کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب معاشرے میں ہی سے راستہ گزرا ہے، سماج ہی ہے ذریعہ، تو سماج اور معاشرے کو ہمیں اس میں رہنے کے کچھ قاعدے، کچھ قانون ہیں. معاشرے اور سماج میں رہنے کے کچھ قاعدے اور قانون ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوگا تو سماج کہاں رہ جائے گا؟ وحشی جانور جنگل بن جائے گا. کوئی کسی کو مار دے گا، کوئی کسی کا حق مار لے گا، کوئی کچھ کر لے گا. نہیں، ہر معاشرے اور سماج میں رہنے کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں. وہ قاعدے قانون دو طرح کے ہیں. کچھ اچھائیاں ہیں جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور کچھ برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. وہی گفتگو چل رہی ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے جو اچھے صفات ہمارے اندر ہونے چاہیے انہی کے بارے میں بات چلتی چلی آ رہی ہے. ماں باپ کے حقوق،
पड़ोसियों के हुकूक, फिर उसके खंदा पेशानी और क्या क्या चलते चला रहे हैं पीछे से, वही चलते चलते आज 15वें सबक पहुंचे, मोमिनीन के दरमियान सुलह और सफाई। सुलह सफाई यानी दोस्ती कराना, मेल कराना। मोमिनीन के दरमियान अगर नाराजगी हो गई है तो सुलह कराना, खास करके मियाँ बीवी में नाराजगियां हो गई हैं तो उसका तो कुछ ज्यादा ही सवाब है, सुलह कराना, ये करना। माशरे में, समाज में रहते हुए अगर ये सिफत हमारे अंदर पाई जाती है तो है, अगर नहीं पाई जाती तो आप जानते हैं कितनी लड़ाई आपस में हो जाएंगी, आपस में कितनी नाराजगियां हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, माशरा एक जहन्नम बन के रह जाएगा। वही आज गुफ्तगू। तो समझ में आया पूरी बहस शुरू से लेकर अब तक की? जी आगा। समाज के अंदर रहने के कुछ कायदे कानून है, वो दो तरह के, कुछ अच्छी सिफात जो हमारे अंदर होनी चाहिए माशरे में रहते हुए, समाज में रहते हुए, और कुछ बुरी सिफात है जो बाद में बयान करेंगे जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जो सिफात हमारे अंदर होनी चाहिए वो ये चल रही हैं। उनमें से आज 15वें सबक पे पहुंचे, मोमिनीन के दरमियान सुलह और सफाई। सुलह सफाई देखें, गुज़िश्ता सबक में हमने मोमिनीन की मदद के बारे में कि कैसे आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उनके मुश्किलात को बरतरफ और ख़त्म करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के सिलसिले में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के इरशादात बयान किए हैं पिछले दर्स में। ठीक है कि मासूमीन ने कितनी अहमियत, कितनी ताकीद की है कि मोमिनीन एक दूसरे के काम आए, ताउन से काम लें, एक दूसरे की मदद करें, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें। ठीक है, क्योंकि मोमिनीन की मदद और उनके काम आना ये इस्लामी एतबार से एक तरह से मोमिन को खुश करने का जरिया ही है, मोमिन को खुश करने का जरिया है, करने का जरिया। जी अगर मुझे किसी चीज की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई, मैं परेशान हूं और कोई मोमिन मेरे काम आ जाए तो मुझे खुशी होगी नहीं होगी? या आप किसी को, आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई या खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम आ गई, या मसलन आपके बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन होना था और आपका वहां पे नहीं हो पा रहा, कोई आए आपका जिसकी पावर हो, वहां पे बातचीत हो और वो आपकी कहे कि लाओ मैं आपके बच्चे का एडमिशन करा दूं, तो आपको कितनी खुशी होगी? जी, तो यही कह रहे हैं कि इस्लामी एतबार से ये मोमिन के दिल को खुश करने का एक जरिया है। मोमिन को खुश करने के बहुत से जरिए हैं, उनमें से एक जरिया ये है कि आप मोमिन की एक दूसरे की मदद कीजिए। लिहाजा हर मोमिन को किसी न किसी तरह अपने बरादर मोमिन की खुशियों का लिहाज करते रहना चाहिए। हर मोमिन को फरीजा है ये ना सोचे कि एहसान कर रहा हूं मैं उस पर, नहीं, इस्लाम ने हर मोमिन के ऊपर एक दूसरे के हक रखे हैं। और हक को मैंने पहले दिन क्या बताया था शुरुआत में, हक यानी कर्ज, हक यानी कर्ज। अगर मेरे ऊपर, अगर मेरे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, माँ बाप का, बहन भाइयों का, मोमिनीन का अगर मेरे ऊपर कोई हक है जो इस्लाम ने मुअय्यन किए हैं तो वो एक तरह का कर्ज है, वो एक तरह का कर्ज है। और आप जानते हैं कि कर्ज अदा करने के बाद अगर मेरे ऊपर आपके पैसे हैं और मैं आपका वो कर्ज लौटा दूं तो क्या मैं आप पे एहसान कर रहा हूं? नहीं। तो अगर मैं किसी मोमिन के काम आ रहा हूँ या किसी मोमिन को जरूरत पे मेरे पास पैसा था और उसको जरूरत पे मैंने पैसा दे दिया, या उसका बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था, बच्चे का किसी का मैंने एडमिशन, अगर मेरी पावर थी तो मैंने एडमिशन करा दिया, या खुदा न खास्ता उस पर कोई केस चल रहा था, बिला वजह बेखता वो फंस गया था, मैंने जाके पुलिस में बात करके वकील अच्छा करके उसको रिहा करा दिया, तो क्या मुझे हक है कि मैं एहसान जताऊं उसके ऊपर कि मैंने तेरे साथ नेकी की? नहीं। तो फिर क्या, बल्कि शरीफ फरीजा तो मेरा ये था, बल्कि मेरा तो एक फर्ज ये था कि मैं जाके मस्जिद में सजदे में गिर जाऊं कि परवरदिगारा तेरा शुक्रिया कि मैं कुछ कर्ज अदा कर पाया, कुछ हक अदा कर पाया, ना ये कि मैं मोमिनीन के ऊपर जाके एहसान जताऊं, देखो मैंने उसके ये काम आया था, मैंने उसका ये काम कर दिया, आज मैंने उसको इतना पैसा दिया, आज मैंने उसके बच्चे का एडमिशन। ये एहसान जता के क्या हुआ, क्या किया मैंने एहसान जता के? कुरान क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ मोमिनो, अपने नेक अमाल को, अपनी नेकियों को, अपनी खैरात को एहसान जताकर और उन्हें तकलीफ देकर बर्बाद न कर देना, बर्बाद न करो। क़यामत के दिन में पहुंचा, मेरे हाथ में मेरा नामा अमाल दे दिया, देखा उसमें तो कुछ नहीं, मैं कहूंगा परवरदिगार ये क्या, मैंने तो फला को इतना पैसा दिया था, वो काम आया था, वो इसमें नहीं लिखा हुआ, मैंने फला के बच्चे का एडमिशन पावर से करा दिया था, वो नहीं लिखी हुई मेरी नेकी इस पे, फला की नहीं है साथ किया था मैंने, ये तो नेकी मेरी है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या जवाब आएगा कि तुम नेकियां तो कर रहे थे लेकिन छन्नी में डाल रहे थे, नेकियां कर रहे थे और छन्नी में डाल रहे। छन्नी जानते हैं? जी आगा। जी,
چھلنی میں ڈالنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ میں لوگوں کے ساتھ نیکیاں تو کر رہا تھا لیکن احسان جتا دیتا تھا، احسان جتا رہا تھا جی احسان سب. جتا دیتا تھا، میں لوگوں کو توہین کر دیتا تھا میں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. تو کتنا بیوقوف ہے وہ انسان کہ جو اتنی نیکیاں بھی کرے اور اسے کوئی پھل بھی نہ ملے، اسے کوئی پھل بھی نہ ملے آخرت میں. تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ سب کچھ کرا اس نے پھر بھی کچھ نہیں. لہٰذا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مومنوں اپنی خیرات، اپنی نیکیوں کو احسان برباد جتا نہ کر کرو، برباد نہ کرو، برباد نہ کرو. برباد نہ کرو. لہٰذا بلکہ حق تو یہ تھا کہ اگر میں فلاں کے کام آ گیا، فلاں کے کام آ گیا، فلاں کے کام آ گیا، اس مہینے مثلاً میں 20 لوگوں کے کام آیا، اگلے مہینے 30 لوگوں کے کام آیا، تو حق تو یہ تھا کہ میں سجدے میں گرتا چلا جاؤں ہر کسی کے کام آنے کے ساتھ ساتھ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں کچھ حق اپنا قرض اپنی گردن سے اتار پایا. یہ تو شکر کا مقام تھا، نہ یہ کہ احسان جتانے کا. یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے اسلامی سماج، یہ ہے اسلامی تعلیمات. لیکن کیا ایسا ہے کرتے ہیں ہم لوگ؟ جی نہیں، دنیا اپوزٹ جا. جی کیوں ہمیں دنیا کہتی ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے؟ کیوں ہے دنیا کا سب سے اچھا اسلام دین؟ اس لیے دیکھیے اس وجہ سے کہ سب کچھ اگر آپ کسی کے کام آ رہے ہیں تو اس پہ احسان نہیں کر رہے بلکہ اس کا ہمارے اوپر قرض تھا، اس قرض کو اتار رہے ہیں. یہ اسلام ہے. لیکن مسلمان دنیا کی سب سے بری قوم کیوں ہے؟ کیونکہ اتنا اچھا دین ہونے کے باوجود اس پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. دوسرے سماج میں آپ کو دکھ جائے گا کہ ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے. ہمارے ہاں اگر دیکھیں گے کہ فلاں کا پڑھائی میں بہت اچھا نکل گیا ہے اور اس کا ایڈمیشن، ارے یار ہم کیوں کرائیں اس کا ایڈمیشن، ہے نہیں؟ الٹا بلکہ اور سماج میں دیکھو جا کے تو وہ تو اپنے کو سہارا دیتے ہیں، مل کے ایک کو آگے بڑھاتے ہیں کہ چل بھائی تو بڑھ، تم یہ کرو تم. اور ہمارے ہاں ٹانگ کھینچتے ہیں. جی آپ کو پتہ چلا مشیم مولانا کے فادر مر گئے تھے؟ خیر چلیے اللہ ہم کو رہائی عطا فرمائے. جی آپ سب مومنین کو دیکھیں تو مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو اس کہ ہم مومنین کو خوش کرنے کے لحاظ کریں، ہم برادر مومن کی خوشیوں کا لحاظ کرتے رہنا چاہیے. اس درس میں بھی ہم مومن کو خوش کرنے کے اور طریقے بتائیں گے. اور طریقے خوش کرنے کے کیا ہیں؟ مومنین کو آپس میں اگر ناراضگیاں ہیں تو ان کو صلح کرائی جائے. اس بارے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. پیغمبر سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ یعنی خدا کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اتباع سرور المومنین، مومن کو خوش کرنے کی فکر میں رہنا، مومن کو خوش کرنے کی فکر میں رہنا، یہ عمل خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے. کسی نہ کسی طرح سے آپ مومن کو خوش کرتے رہیے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ گھر میں کھانا بنا ہے تو ایک ایک پیالی آس پڑوس، زیادہ بنتا تھا جان بوجھ کے، تو ایک ایک پیالی آس پڑوس بھیج لو، اچھے پائے بنے ہیں یا مرغا بنا ہے، یا اب تو مرغا عام ہو گیا، یا ایسی کوئی چیز بنتی تھی آس پڑوس میں ضرور پیالے میں جاتا تھا. جی لیکن اب کہاں ہیں وہ؟ پرانے زمانے میں بزرگوں نے کتنی اچھی باتیں، بہت سی باتیں تھیں، بہت پہلے زمانے میں ایک دوسرے کے گھروں پہ دعوتیں ہوتی تھیں کہ آ جائیے آپ ہمارے گھر کھانا کھائیے گا، یا آج فلاں کے یاد. تو یہ کہاں گئی یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے؟ اب ان کے نام پہ گھر میں مہمان نوازی کرنے کا الگ ہی مطلب ثواب ہے، کیونکہ احادیث میں اگر دیکھیں گے آپ مومن کے گھر پہ اس سے ملاقات کرنا یہ ایسا ہے اور فلاں ہے. اور آج کل کہاں ہوتی ہے؟ ریسٹورنٹ پہ. کہاں ہوتی ہے؟ ریسٹورنٹ پہ، ڈھابے پہ، فلاں پہ. سارا ثواب تو گھر میں تھا نا، ہم نے سارا بدل کے رکھ دیا. ہم نے پارٹی ہو رہی ہے چلو فلاں ہوٹل پہ کریں گے، فلاں جگہ کریں گے، سب بدل کے رکھ دیا. تو یہ مومنین کو اب کیا تھا؟ مومنین کے اگر کوئی پریشانی ہے تو سب کھڑے رہتے، تو اس کے شانہ بشانہ تو گھبرانا مت. اور اب کیا ہوتا ہے؟ جو جتنا مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے منہ پہ بھلے کہتے ہیں وہ غلط ہوا، لیکن دل میں خوش ہیں کہ اچھا ہوا پھنسے، چاہے وہ بے خطا پھنس رہا ہو. تو یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج کہاں جا رہا ہے؟ اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کیا پوچھا آپ سے؟ خدا کو سب سے زیادہ پسند عمل کون سا ہے؟ کہا کہ مومن کو خوش کرنے کی فکر میں رہنا. پھر سوال کیا گیا رسول سے، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو کس طرح خوش کیا جائے، مسلمان کو کیسے خوش کریں؟ تو آپ نے فرمایا شبعتو جوعہی، شبعتو جوعہی، اگر وہ بھوکا ہے تو اسے پیٹ بھرا کر، وہ تنفیس کر بھئی اگر وہ غم ہے اس کے اوپر کوئی تو غموں کو دور کر کے، وہ قضاء دینی اگر مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کر کے آپ خوش کر سکتے ہیں اسے۔ دیکھ رہے ہیں خوش کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلا کر، مصیبتوں میں ہے تو مصیبتوں غموں کو دور کر کے، اور اگر قرض مقروض ہے بیچارہ تو اس کے قرض کو ادا کر کے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب کمیل سے فرمایا، جانتے ہیں جناب کمیل کون ہے؟ مولا کائنات کے صحابی ہیں جن کو دعائے کمیل تعلیم فرمائی کمیل گئی۔ کے نام سے جی، جن کو دعائے کمیل جن کے نام سے منسوب ہے، یہ دعا جناب کمیل کو آپ نے تعلیم فرمائی تھی، دعائے کمیل۔ آپ فرماتے یا کمیلو، اے کمیل، مر اہلکا، اپنے فیملی کو حکم دو، اپنے گھر والوں کو حکم دو، کیا حکم دو؟ ان یروحوا فی کسب المکارم، اچھی خصلتوں اور اچھی عادتوں کو تلاش کرنے کے لیے کیا لکھیں؟ یروحو، دن میں نکلیں، دن میں اچھی تلاش نیکیوں کو، اچھی خصلتوں کو، عادتوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں۔ وَيُدَاجُّ، اور یداجو فی حاجتی من ہوا نائمون، اور سونے والوں کی حاجت روائی، جو لوگ سو رہے ہیں ان کی مصیبتوں اور ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے رات کو قیام کرو، رات کو قیام کرو، رات کو اٹھو۔ آپ نے معصومین کی سیرت میں سب سے اہم چیز جو دیکھی سب کے ساتھ وہ کیا تھی؟ آپ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں پر سامان پہنچایا کرتے تھے۔ ہر معصوم کے لیے ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ جی جی کہ رات کے اندھیرے میں پتہ بھی نہیں لگتا تھا پبلک کو، چوتھے امام کے بارے میں ہی ہے نا، مولا کائنات کے بارے میں ہی ہے نا، کہ جب تک آپ زندہ تھے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ کون ہمارے گھروں پہ مدد پہنچاتا ہے۔ جب ان شہادت ہوئی اس کے بعد جب آنا بند ہوا تب لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ تھے۔ چوتھے امام کے کندھے پر، کمر پر نشان پڑ گئے تھے، بوریے اٹھاتے اٹھاتے زندگی بھر لوگوں کے گھروں پہ سامان رکھ کے آتے تھے۔ اور اب کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہاسپٹل میں ایک ٹیم جائے گی اور ایک ایک کیلا مریضوں کو دیکھے گی اور 10 سیلفی کھینچیں گے مریضوں کو کیلا دیتے ہوئے، ہیں مریضوں کو کیلا دیتے ہوئے۔ اب وہ کئی اخبار کی ہیڈنگ بنے گی، پھر وہ اپنے لوکل جتنے اخبار ہیں، اور اگر پاورفل بندے ہیں وہ تو پھر وہ بڑے بڑے اخباروں میں بھی فوز آئے گا کہ آج فلاں ٹیم ہاسپٹل کا دورہ کیا اور مریضوں کو کیلے بانٹے۔ کرونا کال میں یا اس میں کیا، ایک تھیلی اگر سے آلو دے کے آ رہے ہیں تو 10 سیلفی لے رہے۔ کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ خدا کتنا کریم ہے کہ اس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ورنہ اگر یہ رزق بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو دیکھو کتنا ذلیل کرتے ہیں مومنین کو، ان لوگوں کو کتنا ذلیل کر کے دیکھیے آپ کر رہے ہیں نہیں، ذلیل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ یہ انسان کیسے ذلیل کرتا ہے انسانوں کو۔ چلیے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ رات کو قیام کرو لوگوں ضرور سونے والوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ فوالذی، قسم ہے اس ذات کی، قسم کھا رہے ہیں، دیکھیے کون؟ جو مولا کائنات قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی، وسع سمعہ الاصوات، جو ہر آواز کو سننے والی ذات ہے، مجھے اس ذات کی قسم، ما من احد اودع قلبا سرورا الا وخلق اللہ له من ذلك السرور لطفا۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا کائنات؟ کہ جو کوئی شخص کسی کے دل میں خوشی داخل نہیں کرتا مگر یہ کہ پروردگار اس کے لیے اس خوشی میں ایک لطف پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی جو بھی کسی مومن کے دل میں خوشی ڈالتا ہے، خوش کرتا ہے، تو اس خوشی کے میں خدا اسے لطف پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد فوراً اس پر کیا ہوتا ہے؟ کہاں فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ، اور اگر اب پھر اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جرا الیہ کالماء فی انحدارہ، تو وہ لطف اس کی طرف ایسے بہتا ہے نشے، جیسے پانی گہرائی کی طرف بہنے والے پانی کی طرح وہ لطف اس کی طرف بہتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی مومن کو خوش کیا تو اس خوشی میں کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم ایک لطف قرار دیتا ہے۔ اب اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے خدا نخواستہ کسی وقت، تو وہ لطف آپ کی طرف ایسے دوڑا ہوا آئے گا جیسے پانی بہہ کر گڈھے میں جاتا ہے گہرائی کی طرف۔
حتی یطردها عنہ، یہاں تک کہ اس مصیبت کو اس سے ایسے ہکا دیتا ہے، ایسے بھگا دیتا ہے، کما تطرد غریبۃ الابل، جس طرح پرائے اونٹ ہکائے جاتے ہیں۔ دوسروں کے اونٹوں کو کیسے بھگاتے ہیں لوگ؟ اپنے کو تو بڑے احتیاط سے، دوسرے کو جلدی 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 جلدی۔ تو ایسے ہی وہ لطف اس انسان کی طرف آئے گا جس نے کسی مومن کو خوش کیا ہے، اور وہ اس کی مصیبتوں کو ایک دم ختم کر دے گا۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں جناب کمیل سے۔ تو اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے کہ وہ صبح میں اچھے اخلاق، اچھی خصلتوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں، اور رات کو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نکلیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے پانچویں امام، فرماتے ہیں تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنۃ۔ واہ واہ واہ، مومن کے سامنے مسکرانا بھی ایک نیکی ہے۔ تبسم الرجل، آدمی کا مسکرانا، فی وجہ اخیہ، اپنے مومن بھائی کے سامنے، حسنۃ، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ بتائیے، اتنی آسان آسان چیزیں بھی نیکی ہیں مثلا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنی آسان کام بھی نہیں کر پاتے کہ ایک مومن کے سامنے مسکرا کے مل لیں۔ مومن کے سامنے مسکرانا بھی ایک نیکی ہے۔ وَصَرْفُهُ الْقَضَاءَ عَنْهُ حَسَنَةٌ، اور اس کی مشکل کو حل کرنا ایک دوسری نیکی ہے۔ وَمَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ۔ اللہ اکبر، مومن کے قلب میں خوشی داخل کرنے سے بہتر خداوند عالم کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یعنی خدا کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ مومن کے دل کو خوش کرنا۔ تو یعنی دیکھیے خدا کی کتنی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتنی عبادتیں ہیں۔ ہر طرح سے آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ان سب عبادتوں میں سب سے افضل کیا ہے کہ آپ مومن کے دل کو خوش کیجیے۔ ادخال السرور، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ایک حدیث ہے، ادخال السرور فی قلب مومن عبادت، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا عبادت ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، ٹائم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ